زندگی میں قرآن، قرآن میرا دوست، دوست میرا لا فانی، فانی ہے انسان، انسان قرآن ہے جہاں محبتیں ہیں وہاں محبت ہے رحمان کی، رحمان اور انسان، رحمان اور قرآن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ کے کلام قرآن مجید سے سیدنا ابو بکر کی کتنی شدید محبت تھی، وہ قرآن حکیم پر کیسے یقین رکھتے تھے۔ جب سورہ روم کی آیات نازل ہوئیں، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون۔ اہل روم فارس سے مغلوب ہو گئے قریب ترین زمین شام میں، اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد عنقریب غالب ہوں گے چند ہی سال میں، یعنی 10 سال سے کم عرصے میں۔ امر تو اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، پہلے فارس میں بھی اور بعد میں روم کے غلبے میں بھی، اور اس وقت اہل ایمان خوش ہوں گے۔ سورہ روم کی ان ابتدائی آیات میں 2 پیشین گوئیاں کی گئیں جو اسلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے حق ہونے پر زبردست دلیل ہیں۔ ان میں سے پہلی پیشین گوئی یہ ہے کہ اگر آج روم شکست کھا گیا ہے تو چند سالوں میں روم پھر ایران پر غالب آ جائے گا، اور دوسری پیشین گوئی یہ تھی کہ اگر آج مسلمان مشرکوں کے ہاتھوں مظلوم ہے، کل ان کو مشرکین مکہ پر غلبہ حاصل ہوگا جس دن روم ایران پر غالب آئے گا۔ اصل بات یہ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی، اس وقت عرب کے اطراف میں 2 بڑی طاقتیں موجود تھیں۔ ایک روم کی عیسائی حکومت جو 2 باتوں میں مسلمانوں سے قریب تھے، ایک یہ کہ اہل کتاب تھے، دوسرے آخرت پر یقین رکھتے تھے۔ مسلمانوں کی ہمدردیاں انہی کے ساتھ تھیں، اور مسلمانوں کی عیسائی حکومت سے ہمدردی کی ایک اور وجہ بھی تھی کہ اس زمانے میں مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، اور قریش کی مسلمانوں کو واپس لانے کی کوشش کے باوجود حبشہ کے عیسائی بادشاہ نے مسلمانوں کو اپنے ہاں پناہ دی۔ قریش کی سفارت ناکام ہوئی، خالی ہاتھ وہاں سے آنا پڑا تھا ان سب کو۔ اور دوسری بڑی طاقت ایران کی تھی جو 2 وجوہات کی بنا پر مشرکین مکہ کے قریب تھے۔ ایک یہ کہ ایرانی 2 خداؤں کے قائل اور آتش پرست تھے اور مشرک بت پرست تھے، اور دوسرے یہ کہ دونوں آخرت کے منکر تھے۔ اسی بنا پر مشرکین مکہ کی ہمدردیاں ایران کے ساتھ تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 600 برس کا فرق تھا۔ جب آپ کو نبوت ملی اس وقت روم اور ایران میں جنگ شروع تھی، اس کی خبریں مکہ میں بھی پہنچتی رہتی تھی۔ جب ایران کی فتح کی کوئی خبر آتی تو مشرک بغلیں بجاتے اور اس خبر کو اپنے ہاں نیک فال قرار دیتے، اور کہتے تھے کہ جس طرح ایران نے روم کا سر کچلا ہے، ایسے ہی ہم بھی کسی وقت مسلمانوں کا سر کچل دیں گے۔ اس جنگ میں ایرانیوں نے رومیوں کو فیصلہ کن شکست دی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عرب کے ساتھ ملنے والے علاقوں میں روم کا اقتدار ختم ہو گیا۔ ایسے میں جب اہل روم کی فتح کے کوئی آثار نہیں تھے، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی آیات پر پورا یقین تھا۔ اس یقین کے ساتھ سیدنا ابو بکر نے مشرکوں کے ساتھ شرط باندھ لی، شرط کی مقدار بھی طے کر لی۔ انہوں نے سیدنا ابو بکر سے کہا، بتاؤ کتنی مدت مقرر کرتے ہو؟ اور بزن کا اطلاق 3 سے 9 سال تک ہوتا ہے۔
انہوں نے کہا ہمارے اور اپنے درمیان ایک اوسط وقت مقرر کر لو. جہاں مدت پوری ہو جائے تو انہوں نے 6 سال کی مدت مقرر کر لی. پھر یہ ہوا کہ رومیوں کے غالب آنے سے پہلے 6 سال گزر گئے تو مشرکوں نے سیدنا ابوبکر سے طے شدہ شرط وصول کر لی. لیکن جب 7واں سال شروع ہوا تو رومی اہل فارس پر غالب آ گئے. اس پر مسلمانوں نے سیدنا ابوبکر کا 6 سال مقرر کرنا ان کا قصور قرار دیا، کیونکہ انہوں نے 6 سال کی مدت مقرر کی تھی اور بزن کا لفظ 9 سال تک پر بولا جاتا ہے. اس وقت بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے تھے. تو جس وقت یہ آیات نازل ہوئی رومی اس وقت بری طرح مغلوب تھے اور سب لوگوں کی نگاہوں میں چند سال کے اندر ان کا غالب آنا ممکن نہیں تھا. اور سیدنا ابوبکر کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اس کی آیات پر اتنا مضبوط ایمان تھا کہ ظاہری اسباب کے بالکل مخالف ہونے کے باوجود انہوں نے ان کے سچا ہونے پر مشرکوں کے ساتھ شرط طے کر لی. یا اللہ ہمیں بھی کلام اللہ پر سچا یقین نصیب فرمائیے اور الہی اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیے. آمین ثم آمین. قرآن میں حرف، حرفوں میں کہانی، کہانی میں انسان، انسان اور قرآن، قرآن اور رحمان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ کے پاک نام سے دوسرے پارے کا آغاز کرتے ہیں. آئیے پہلے لفظی ترجمہ دیکھیں گے. سیقول جلد ہی کہیں گے، السفہاء بے وقوف، من الناس لوگوں میں سے، ما کس چیز نے، ولاہم پھیر دیا ان کو، ان قبلتہم ان کے قبلے سے، التی جو، کانو تھے وہ، علیہا جس پر، قل کہہ دو، للہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، المشرق مشرق، والمغرب اور مغرب، یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، من جس کو، یشاء وہ چاہتا ہے، الی طرف، صراط مستقیم سیدھے راستے کے، وَكَذَلِكَ اور اسی طرح، جعلناکم بنایا ہے ہم نے تمہیں، امتاً وسطاً بہترین امت، لِتَكُونُوا تاکہ تم ہو جاؤ، شہداء گواہ، علی الناس اوپر لوگوں کے، وَيَكُونَ اور ہو جائے، الرسول رسول، علیکم تم پر، شہیدہ گواہ، وما اور نہیں، جعلنا بنایا ہم نے، القبلۃ قبلے کو، التی جو، کنتا تھے آپ، علیہا اوپر جس کے، الا مگر، لنعلم تاکہ ہم جانیں، من کون، یتبع اتباع کرتا ہے، الرسول رسول کی، ممن اس سے جو، ینقلب وہ پلٹ جاتا ہے، علی عقبیہ اوپر اپنی ایڑیوں کے، وَإِنْ اور یقیناً، کانت یہ تھی، لَکَبِیرَةً بلا شبہ بہت بڑی، الا مگر، علی اوپر، الذین ان لوگوں کے جنہیں، ہدا ہدایت دی، اللہ اللہ تعالی نے،
وما اور کبھی نہیں کانا ہے اللہ اللہ تعالی لیوزیہ کہ وہ ضائع کر دے ایمانکم تمہارے ایمان کو انا بلا شبہ اللہ اللہ تعالی بالناسی ساتھ لوگوں کے لرؤوف یقیناً بے حد شفقت کرنے والا ہے رحیم نہایت رحم والا ہے قد یقیناً نرا ہم دیکھ رہے ہیں تقلبا بار بار پلٹنا وجہ کا آپ کے چہرے کا فی السمائی آسمان میں فلنولینک تو یقیناً ہم لازماً پھیر دیں گے آپ کو قبلتاً قبلے کی طرف ترداہا آپ پسند کرتے ہیں جسے فولی سو آپ پھیر دیں وجہ کا اپنا چہرہ شطرہ طرف المسجد الحرامی مسجد حرام کے وحیثما اور جہاں بھی کن تم ہو تم فولو تو تم پھیر لو وجوہکم اپنے چہروں کو شطرہ طرف اس کے وَإِنَّا اور بلا شبہ الذین وہ لوگ جو اوتو دیے گئے ہیں الکتاب کتاب لیعلمون بے شک وہ جانتے ہیں انہو بلا شبہ وہ الحق حق ہے من ربہم ان کے رب کی طرف سے وما اور ہرگز نہیں ہے اللہ اللہ تعالی بغافل بے خبر اما اس سے جو یعملون وہ عمل کرتے ہیں ولئن اور یقیناً اگر اتیتا آپ لے آئیں الذین ان لوگوں کے پاس اوتو جنہیں دی گئی الکتاب کتاب بکلی آیتن ہر نشانی ما نہیں تبیو وہ پیروی کریں گے قبلتک آپ کے قبلے کی وما اور کسی صورت نہیں انتا آپ بتابعن پیروی کرنے والے قبلتہم ان کے قبلے کی وما اور نہ کسی صورت بعضہم ان کا بعض بتابعن پیروی کرنے والا ہے قبلتاً قبلے کی بعضن بعض کے ولئن اور یقیناً اگر اتبعتا آپ نے پیروی کی اہواءہم ان کی خواہشات کی من بعدی بعد ما اس کے جو جاءکا آیا ہے آپ کے پاس من العلم علم میں سے انکا یقیناً آپ اذن تب لمن الظالمین ضرور ظالموں میں سے ہوں گے الذین جن لوگوں کو آتیناہم دی ہم نے ان کو الکتاب کتاب یعرفونہ وہ پہچانتے ہیں اسے کما جیسا کہ یعرفون وہ پہچانتے ہیں ابناءہم اپنے بیٹوں کو وَإِنَّا اور یقیناً فریقاً ایک گروہ منہم ان میں سے لیکتمون یقیناً وہ چھپاتے ہیں الحق کا حق کو وہم حالانکہ وہ یعلمون وہ جانتے ہیں الحق کو حق ہے من ربی کا آپ کے رب کی طرف سے فلا تکونن پس آپ ہرگز نہ ہو جانا من الممترین شک کرنے والوں میں سے الفاظ کی وضاحت ہے سیقول ان قریب کہیں گے جلد ہی کہیں گے
یقولو کو آپ پہچانتے ہیں، یا کی وجہ سے وہ کہیں گے، وہ ایک مرد کہتا ہے یا کہے گا، اور سین جب پہلے لگ جاتا ہے، یا سوفا، سین کے ساتھ سوفا سائٹ پہ کر کے لکھ لیں، آئندہ سوفا آئے گا آپ کو یاد رہے گا، اس کا مطلب بھی ان قریب ہے۔ سین ساتھ شامل ہو جاتا ہے اور سوفا شامل نہیں ہوتا۔ سین مستقبل قریب کے لیے آتا ہے اور سوفا جو ہے وہ تھوڑا دور کی بات کے لیے آتا ہے۔ السفہاء بے وقوف، سفیہن کی جمع ہے سین فا ہا سے، ہماری زبان میں بھی سفاہت، حماقت، بے وقوفی کو کہتے ہیں۔ ما ولاہم، کس چیز نے پھیر دیا انہیں، واو لام یا اس کا روٹ ہے۔ اچھا عجیب بات ہے، اسی روٹ سے ولی آتا ہے تو ولی دوست کے لیے، اور ولی آتا ہے جو مافوق الفطری طریقے سے مدد کر سکتا ہو۔ اور اسی لفظ کو دیکھیے گا جب لام مشدد آتا ہے واللہ، تو اس کا مطلب ہے منہ پھیرنا، جبکہ ولی کی طرف رخ کیا جاتا ہے، اور واللہ کا مطلب ہے جس سے منہ پھیر لیا جاتا ہے۔ واللہم، پھیر دیا انہیں، قبلتہم، ان کے قبلے سے، قاف با لام، اسی سے قبلہ ہے۔ قبلہ جس کو آگے رکھتے ہیں، جیسے قاف با لام سے آپ کی زبان میں کئی الفاظ یوز ہوتے ہیں، جیسے اقبال، اسی طرح سے استقبال ہے۔ امتن، امت، الف میم میم سے ہے، وسطن بہترین، واو سین توئے سے، وسط کسی چیز کے بالکل عین مرکز کو کہتے ہیں، وسط درمیان کو۔ لتکونو، تاکہ تم ہو جاؤ، کاف واو نون سے ہے، ہم پہلے پڑھ چکے بار بار لیکن پھر بھی، شہداء، گواہ، شین ہا دال سے ہے، اسی سے شہید، شہیدن کی جمع شہداء ہے، اور یہاں آیا شہیدن، شین ہا دال، اس کا روٹ ہے۔ لنعلم، تاکہ ہم جانیں، لام کے نیچے زیر ہے اور ابتدا میں آیا تاکہ، وجہ بتانے کے لیے، تاکہ ہم جانیں، عین لام میم سے، یتبعو، وہ اتباع کرتا ہے، تابع عین سے ہے، ینقلب، وہ پلٹ جاتا ہے، قاف لام با سے ہے، انقلاب بھی اسی سے ہے، علی عقبیہ، اوپر اپنی ایڑیوں کے، عین قاف با سے ہے، عقبیہ، عین قاف با سے عقبی، دونوں ایڑیوں کے لیے آیا، اور ہی اپنی، لکبیرتن، بلا شبہ بہت بڑی ہے، لام کے نیچے زیر تھا تو آپ نے پڑھا تاکہ، اور لام کے اوپر زبر ہے تو اس کا مطلب کیا ہے، بلا شبہ، یقیناً، کبیرتن، بہت بڑی ہے، کاف با را سے ہے، لیوزیا، کہ وہ ضائع کر دے، زواد یا عین سے ہے، لرؤوفن، یقیناً بے حد شفقت کرنے والا ہے، را حمزہ فا سے ہے، نرا، ہم دیکھ رہے ہیں، را حمزہ یا سے ہے، تقلبا، بار بار پلٹنا، قاف لام با سے ہے، وجہ کا، آپ کے چہرے کا، واو جیم ہا سے ہے، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، تو یقیناً ہم لازماً پھیر دیں گے آپ کو۔ اب یہ دیکھیے گا اس کا روٹ بھی وہی ہے، واو لام یا، جب آپ اس کا ترجمہ کرنا چاہیں گے، فا تو، لا یقیناً، اور نون کے اوپر پیش ہے نو، ہم، ولی، پھیر دیں گے، اور یننا، ولی یننا، نولی یننا، تاکید کے لیے آیا، ضرور پھیر دیں گے ہم، کا، آپ کو۔ اسی طرح سے جیسے آپ پچھلے پارے میں کوئی لفظ بتائیں گے جو سب سے بڑا لگا آپ کو، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یاد ہے آپ کو اس کا ترجمہ؟ الحمدللہ۔
रिवीजन अच्छी की हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह। तरदाह आप पसंद करते हैं जिसे, राज़वाद या इसका रूट है। आप कहते हैं रज़ी अल्लाहु अन्हुम, उसका भी यही रूट है। फवल्ली सो आप फेर दें, इसमें तो या नहीं है, फेल अमर में तो ख़ास तौर पर ऐसा हो जाता है, लेकिन वाओ अलिफ या तो कहीं भी मिस हो सकते हैं। आगे जब आप ग्रामर पढ़ेंगे तो इसकी डिटेल पढ़ लेंगे। फवल्ली सो आप फेर दें, वाओ लाम या से है। शतरा तरफ, शीन तोए रा से है। शत्र कहते हैं तरफ को, हिस्से को भी कहते हैं। जैसे एक हदीस है, कोई सुनाएगा शत्र से? जी। अत्तहूरु शत्रुल ईमान, ठीक है। वहैसुमा, और जहां भी हा या सा से है। फवल्लू, तो तुम फेर लो, वाओ लाम या से है। बिगाफिलिन, हरगिज बेखबर, गैन फा लाम से है। बिताबीन, पैरवी करने वाले, ताबा आइन से है। इत्तबाता, आपने पैरवी की, ताबा आइन से है। अहवा अहम, उनकी ख्वाहिशात की, हा वाओ या इसका रूट है। यारिफूनहु, वो पहचानते हैं उसे, आइन रा फा इसका रूट है। अबना अहम, अपने बेटों को, बा नून वाओ इसका रूट है। फरीकन, एक ग्रोह, फा रा कौफ से है। लयक तुमूना, यकीनन वो छुपाते हैं, काफ ता मीम के रूट से, आप पहले भी पढ़ चुके हैं। फला तकूनन्ना, पस आप हरगिज ना हो जाना, काफ वाओ नून से है। मिनल मुमतरीन, शक करने वालों में से, मीम रा या से है। मिरियतुन, शक को कहते हैं। ये थी अल्फाज की वजाहत। कुरान को सीनों में हम में से बसाएंगे, शहरों पे तिलावत का एक नूर सजाएंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पाक नाम से दूसरे पारे का आगाज़ करते हैं। पहला रुकू है और आयत नंबर 142 है। मौज़ू है क़िबला बदला, लीडर बदले। रुकू के अहम नुकात हैं: क़िबले की गवाही, उम्मत वसत की अज़मत, हक़ की गवाही। सयक़ूलुस्सुफ़हाउ मिनन्नासी मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिमुल्लती कानू अलैहा कुल लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिबु यहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तक़ीम। जल्द ही लोगों में से बेवकूफ़ कहेंगे कि उन्हें किस चीज़ ने उनके उस क़िबले से फेर दिया है जिस पर वो थे। आप कह दो, मशरिक़ और मग़रिब अल्लाह ताला ही के लिए हैं। वो जिसको चाहता है सीधे रास्ते की तरफ हिदायत देता है। दूसरे पारे के आगाज़ में खुशखबरी दी गई कि क़िबला तब्दील कर दिया गया, लीडर बदल दिए गए। पहले क़िबला बैतुल मक़दस था और यहूद खुद को आलमी क़यादत का हक़दार समझते थे, मगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क़िबले की तब्दीली के साथ ही ये एज़ाज़ उम्मत मुस्लिमा को अता फरमा दिया। जब मुसलमानों को बैतुल्लाह की तरफ रुख करने का हुक्म दिया गया तो यहूद, ईसाइयों और मुशरिकों ने एतराज़ात उठाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पहले ही बता दिया कि सुफ़हा
یعنی بے وقوف اعتراض کریں گے۔ سفہاء سے مراد وہ لوگ ہیں جو عقل رکھتے ہوئے بھی رب کے فیصلے کی حکمت نہیں سمجھتے۔ یعنی مسئلہ علم کی کمی نہیں، دل کی ضد ہے۔ ان کا سوال یہ نہیں تھا کہ حق کیا ہے، بلکہ یہ تھا کہ پہلے کیوں تھا، اب کیوں بدلا۔ یعنی تبدیلی ان کو ڈسٹرب کر رہی تھی۔ ان کے اعتراض کا جواب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا، قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، آپ کہہ دو مشرق اور مغرب اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں۔ یعنی ڈائریکشن نہیں، ڈیسیژن اہم ہے۔ اصل مالک اللہ تعالیٰ ہے، جس طرف وہ کہے گا اسی طرف رخ کر لیا جائے گا۔ سب کے خالق، مالک، رازق اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، تو ہمیں اسی کے کہے پہ عمل کرنا ہے۔ ہمارا کام آبجیکشن نہیں، سبمیشن ہے۔ جب بات اللہ کے حکم کی ہو تو دل کو نہیں، رب کو فالو کیا جاتا ہے۔ پہلے پارے میں ایک اہم دعا دیکھی تھی، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ میں اس دعا کا جواب دیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب میں ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ ہدایت کا مطلب ہے نفع مند علم اور عمل صالح کی توفیق مل جائے، جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی جاتی ہے۔ ہدایت کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ نبی کریم نے اپنے پیارے چچا ابو طالب کے انتقال کے وقت ان سے لا الہ الا اللہ پڑھنے کی بہت منت سماجت کی تھی، مگر وہ ایمان نہ لائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ آیت فرما دی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، بے شک آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام کی طرف جو بڑھتا ہے، کلام کو پڑھتا ہے، سنتا ہے، سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، ان کو عمل کی توفیق مل جاتی ہے۔ انسان صرف اپنے ارادوں سے عمل نہیں کر پاتا جب تک کہ رب العزت کی توفیق شامل حال نہ ہو۔ گائیڈنس از ناٹ سیلف میڈ۔ موٹیویشنل ویڈیوز، سیلف ہیلپ کورس، ڈسپلن ہیکس، یہ سب تب تک بے فائدہ ہے جب تک اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل نہ ہو۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ الہادی ہے، وہی ہدایت دینے والا ہے۔ ہم اسی سے دعا مانگتے ہیں، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ یا اللہ، میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور لوگوں سے بے نیازی کا سوال کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہ چار نعمتیں سب کو نصیب کر دے، آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 143 ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اور اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہو جائیں۔ اور جس قبلے پر آپ پہلے تھے اس کو ہم نے صرف اسی لیے قبلہ بنایا تھا کہ ہم جانیں کون رسول کی اتباع کرتا ہے اس سے جو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے، اور یقیناً یہ بلا شبہ بہت بڑی بات تھی مگر ان لوگوں کے لیے نہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی۔ اور اللہ تعالیٰ کبھی ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر یقیناً بے حد شفقت کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ یہ آیت تحویل قبلہ کے تسلسل میں
امت محمدیہ کی اصل شناخت، لائف سٹائل اور ذمہ داری کو واضح کرتی ہے۔ یہاں بات صرف ایک تاریخی واقعے کی نہیں بلکہ ایک آن گوئنگ مشن کی ہے جو قیامت تک جاری رہے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے لیے کیا لائف سٹائل تجویز کیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، اور اسی طرح ہم نے تمہیں بنایا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نقوش بنائے، جیسے اس نے ہمارا دل بنایا، آنکھیں بنائیں، ہمارا ذہن بنایا، اسی طرح سے اس امت کا وجود جیسے ہمیں ڈیزائن کیا ایسے ہمارے کاموں کو بھی ڈیزائن کیا۔ امت کی کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے، یہ ڈیلیبریٹلی ڈیزائنڈ امت ہے۔ جو بھی اسلام لے آتا ہے، جو بھی اس امت کا ممبر بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے فرمایا ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے۔ امت مسلمہ کو امت وسط قرار دیا ہے۔ وسط کہتے ہیں کسی بھی چیز کے درمیانی حصے کو۔ مسلمان امت وسط ہیں۔ وسط کا مطلب صرف درمیان میں ہونا نہیں بلکہ کلیئرٹی، سٹیبلٹی، جسٹس، بیلنس اور ریلائبلٹی بھی ہے۔ یہ امت ایکسٹریم نہیں، نہ دنیا میں گم نہ دنیا سے کٹی ہوئی۔ امت مسلمہ امت وسط ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا پیغام دنیا تک پہنچانے کے لیے مسلمانوں کو درمیانی وسیلہ بنایا ہے، کنیکٹر ہیں، یعنی یہ مسلمان ہیں جو ایک ایک فرد سے رابطہ کر کے اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیں۔ یہ کنیکشن اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے توسط سے جوڑا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہو جائیں۔ یہ حق کی گواہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آخرت میں گواہی لی جائے گی، کیا تم نے پیغام پہنچا دیا؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام لوگوں پر گواہی دیں گے جنہوں نے حق کی یہ گواہی لوگوں پر دی ہوگی، یعنی لوگوں کو پیغام پہنچایا ہوگا۔ آخرت میں مجھ سے، آپ سے اور ساری امت سے یہ گواہی لی جائے گی کہ کیا اللہ کے رسول نے آپ کو پیغام پہنچایا تھا؟ جو پیغام پہنچایا اس میں کسی قسم کی کمی تو نہیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا حیات گواہی دیتے رہے۔ حق کی گواہی کے لیے محمد رسول اللہ کیا کرتے تھے؟ قرآن پہنچاتے تھے، قرآن سکھاتے تھے۔ آج بھی امت کا یہی کام ہے، اس لیے کہ نبی کریم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، آپ میں سے بہترین وہ ہیں جو خود قرآن سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو یہ پیغام پہنچایا اور جن لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کا تعلق سکھایا، انہوں نے بھی دوسروں کو سکھایا۔ رسول اللہ کے صحابہ نے حق کی گواہی کے اس مشن کو کیسے نبھایا؟ صحابہ کرام قبول اسلام کے فوراً بعد ہی رسول اللہ کے قرآن کے مشن کو اپنا لیتے تھے اور اس کے لیے پوری طرح سرگرم عمل ہو جاتے تھے۔ رسول اللہ نے بڑا آسان ٹارگٹ دیا ہے، بلغوا انی ولو آیا، مجھ سے پہنچا دو اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ سیدہ خدیجہ کو دیکھیں، کیسے اپنا مال، اپنی زندگی، اپنی صلاحیتیں، سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے پر لگا دیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق کو دیکھیں، کیسے اپنی قوتیں، صلاحیتیں، اپنا مال، اپنا اثر و رسوخ، اپنے رابطے اس راستے میں وقف کر دیے۔ انہوں نے حق کی گواہی کے راستے میں کتنی مشکلات برداشت کی، گھر والوں کو، گھر کو، اپنے شہر کو، اپنے کاروبار کو، کسی بھی چیز کو چھوڑ دینے سے دریغ نہیں کیا۔ سیدنا عمر فاروق کو دیکھیں، سیدنا مصعب بن عمیر کو دیکھیں، سیدنا عبداللہ ابن مسعود کو دیکھیں۔ ہر شخص مشنری تھا، کوئی اسلام قبول کرنے والا ایسا نہیں تھا جو مشنری نہ ہو۔ ہر شخص کی ذمہ داری یہی تھی، جو آپ کو پہنچا ہے آگے پہنچا دیں۔ حقیقت یہ ہے، جو قرآن میں اللہ تعالیٰ کو پہچان جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا گواہ بن جاتا ہے۔ امت وسط ہونا پریویلیج نہیں، یہ ایک ٹرسٹ ہے، اور ٹرسٹ ہمیشہ رسپانسبلٹی مانگتا ہے۔
آیت کے اگلے حصے سے واضح ہوتا ہے کہ قبلہ کیوں بدلا گیا تھا، اور جس قبلے پر آپ پہلے تھے اس کو ہم نے صرف اسی لیے قبلہ بنایا تھا کہ ہم جانے کون رسول کی اتباع کرتا ہے اس سے جو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے۔ 16-17 ماہ کے لیے بیت المقدس کو قبلہ مقرر کرنے اور اس کے بعد بیت اللہ کو دوبارہ قبلہ بنا دینے کی حکمت یہ تھی کہ یہ معلوم ہو جائے کہ کون لوگ ہیں جو رسول اللہ کی ہر بات ماننے کو ہی آخرت کی کامیابی کا ذریعہ سمجھنے والے ہیں، اور کون لوگ ہیں جو ابھی تک نسل، رنگ، وطن اور باپ دادا کے طریقوں کی طرف پلٹ جاتے ہیں۔ یہ ایک لائلٹی ٹیسٹ تھا۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون ہے جو صرف تب مانتا ہے جب حکم اس کی پسند کا ہو، اور کون ہے جو تب بھی مانتا ہے جب حکم اپنی پسند کے خلاف ہو۔ Faith is proven when comfort is challenged۔ جب سب ایزی ہو تو ماننا سمپل ہوتا ہے، اصل ایمان پریشر میں ظاہر ہوتا ہے، اور یقیناً بلا شبہ بہت بڑی بات تھی، مگر ان لوگوں کے لیے نہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی۔ اس سے مراد یہ کہ تحویل قبلہ کے معاملے میں رسول اللہ کی پیروی کرنا بڑا بھاری تھا، سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور جنہوں نے رسول اللہ کی ہر بات ماننے کو آخرت کی کامیابی کا ذریعہ سمجھا۔ اللہ تعالیٰ کبھی ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے۔ بیت اللہ کو قبلہ مقرر کیے جانے کے حکم کے بعد لوگوں نے کہا کہ جو لوگ کعبہ کے قبلہ بنائے جانے سے پہلے انتقال کر گئے ان کی نمازیں قبول ہوئیں یا نہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حوصلہ دلایا کہ ان لوگوں کی نمازیں بھی ضائع نہیں ہوں گی جو تحویل قبلہ کا حکم آنے سے پہلے فوت ہو چکے۔ پھر فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر یقیناً بے حد شفقت کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنوں کا امتحان لیا، ان کے درجات بلند کیے اور اپنے سب سے زیادہ عزت والے گھر کی طرف ان کا منہ موڑ دیا۔ یقیناً وہ رؤوف و رحیم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امتحان دیا لیکن گرانے کے لیے نہیں، بلند کرنے کے لیے۔ ٹیسٹس آر سائنز آف ایلیویشن ناٹ ریجیکشن۔ اللہ تعالیٰ جسے بلند کرنا چاہتا ہے اسے آزماتا ہے۔ قبلہ بدلا، درجات بلند ہوئے، امت کو عزت ملی اور رخ اللہ تعالیٰ کے سب سے محترم گھر کی طرف کر دیا گیا۔ یاد رکھیے اللہ کی نظر میں کامیابی اس میں نہیں کہ آپ کتنے سال ایک رخ پر رہے، بلکہ یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول نے رخ بدلنے کا حکم دیا تو آپ نے دل سمیت رخ بدل لیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ کی کامل اتباع کرنے والا اور ہر امتحان میں ثابت قدم رہنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 144 ہے، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون۔ یقیناً ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف پلٹنا دیکھ رہے ہیں، تو یقیناً ہم آپ کو لازماً اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں، سو آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دیں، اور آپ جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہرے کو اسی کی طرف پھیر لو۔ اور بلا شبہ وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے بے شک وہ جانتے ہیں بلا شبہ ان کے رب کی جانب سے یہ واقعی حق ہے، اور جو وہ عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز بے خبر نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسجد حرام کو قبلہ بنانے کا حکم دیا۔ کیا صورتحال تھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بے چین تھے، اسی کا تذکرہ ملتا ہے۔ یقیناً ہم آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف پلٹنا دیکھ رہے ہیں۔ نبی کریم نے کس طرح سے اس قبلے کی طرف رخ کرنے کے لیے تڑپ کا اظہار کیا تھا، سجدوں میں اور سجدوں کے ماں سوا بھی۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم کی اس کیفیت کی وضاحت کی ہے اور یہ بشارت دی
کہ یقیناً ہم آپ کو لازماً اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ پسند کرتے ہیں، اور وہ قبلہ کعبہ ہے۔ فرمایا سو آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دیں، اور آپ جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہرے کو اسی کی طرف پھیر لو، یعنی ایک قبلہ، ایک مرکز، ایک ڈائریکشن، ایک امت، ساری امت مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرے گی۔ پھر فرمایا اور بلا شبہ وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی ہے بے شک وہ جانتے ہیں، بلا شبہ ان کے رب کی جانب سے یہ واقعی حق ہے۔ اہل کتاب اپنے نبیوں اور اپنی کتابوں کی پیشین گوئیوں کی وجہ سے جانتے تھے کہ آخری نبی آئے گا تو اس کا قبلہ بیت اللہ ہوگا۔ وہ حسد، کفر اور سرکشی کی وجہ سے پہلے قبلے کی حقیقت کو چھپاتے تھے۔ فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور جو وہ عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز بے خبر نہیں۔ یعنی ٹروتھ کو چھپانا، ہسٹری کو مینیپولیٹ کرنا، حق کو ڈیلے کرنا، یہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے۔ یاد رکھیے جو رب نبی کریم کی تڑپ دیکھ رہا تھا وہ آپ کے دل کی تڑپ سے بھی بے خبر نہیں۔ بس شرط ایک ہے، رخ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہو اور انتظار ادب کے ساتھ ہو۔ آیت نمبر 145 ہے وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور یقیناً اگر آپ ان لوگوں کے پاس جنہیں کتاب دی گئی ہر نشانی لے آئیں تب بھی وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ آپ کسی صورت ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے، اور نہ وہ کسی صورت ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے والے۔ اور یقیناً اگر آپ نے اس کے بعد جو آپ کے پاس علم میں سے آیا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی تب تو یقیناً آپ ضرور ظالموں میں سے ہوں گے۔ یہاں مسئلہ ایویڈنس کا نہیں، مسئلہ ایکسیپٹنس کا ہے۔ یہودیوں کا کفر و عناد ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اور یقیناً اگر آپ ان لوگوں کے پاس جنہیں کتاب دی گئی ہر نشانی لے آئیں تب بھی وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ یہاں پر نشانی لانے سے مراد ہے کہ اگر آپ قبلے کے لیے ساری دلیلیں دے دیں، جتنے دلائل آپ دے سکتے ہیں، تب بھی اہل کتاب اپنی خواہشات کو ترک کر کے آپ کی اتباع نہیں کریں گے۔ کبھی کبھی انسان کہتا ہے اگر مجھے پوری کلیئرٹی مل جائے تو مان لوں گا۔ یہ آیت بتاتی ہے کچھ لوگ کلیئرٹی کے بعد بھی نہیں مانتے کیونکہ ماننے سے ایگو ہرٹ ہوتی ہے۔ اسی لیے فرمایا اور نہ وہ کسی صورت ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے والے۔ یہودی اور عیسائی بھی ایک قبلے کو نہیں مانتے تھے۔ ایک بیت المقدس کے ایک طرف رخ کر کے نماز ادا کرتا تھا اور دوسرا قبیلہ دوسری طرف رخ کر کے نماز ادا کرتا تھا۔ اور یقیناً اگر آپ اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشات کے پیچھے لگ جائیں، یقیناً آپ ظالموں میں سے ہوں گے۔ حق جان لینے کے بعد لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ٹروتھ بینڈ کرنا ظلم ہے۔ یہ آیت بتاتی ہے ہر انکار جہالت نہیں ہوتا، کچھ انکار انا کی پیداوار ہوتے ہیں، اور مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ علم کے بعد خواہشات کو فالو نہیں کرتا بلکہ رب کے حکم پر ثابت قدم رہتا ہے۔ آیت نمبر 146 ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے بالکل ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسا وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور واقعتاً ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو یقیناً حق کو چھپاتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ یہودیوں کو نبی کریم کی رسالت کا یقین تھا مگر ضد اور تکبر کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لائے۔ ان کا اعتراض یہ تھا کہ نبوت بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل میں کیسے ٹرانسفر ہو گئی۔
تو رب العزت نے فرمایا جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے بالکل ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسا وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اس سے مراد یہود و نصارہ کے علماء ہیں کہ وہ آخری نبی کو، قبلے کو اور قرآن مجید کو اسی طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ یہ کمپیریزن بہت سٹرونگ ہے۔ انسان کسی چیز میں ڈاؤٹ کر سکتا ہے مگر اپنی اولاد کی شناخت میں نہیں۔ یعنی یہود و نصارہ کے علماء کے پاس کلیئر نالج تھا، سائنس میچ ہو رہے تھے، پریڈکشنز تھیں، کنفیوژن نہیں تھی۔ مسئلہ کیا تھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا واقعتاً ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو یقیناً حق کو چھپاتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ یعنی مسئلہ لا علمی نہیں بلکہ جان بوجھ کر حق کو چھپانا ہے۔ آیت نمبر 147 ہے الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، آپ کے رب کی طرف سے یہی حق ہے بس آپ شک کرنے والوں میں سے ہرگز نہ ہو جانا۔ اس آیت میں نبی کریم اور ان کی امت کو ثابت قدمی کا حکم دیا گیا۔ جو کچھ رسول لے کر آئے ہیں وہ حق ہے، لہٰذا اس میں شک نہ کریں اور اعتراض کرنے والوں کے پیچھے نہ لگنا۔ ہم سے کیا مطالبہ ہے؟ شک نہ کریں، کیونکہ حق میں شک نہیں ہوتا۔ شک کرنے والوں کے پیچھے نہ لگیں۔ ڈونٹ آؤٹ سورس یور تھنکنگ ٹو ڈاؤٹرز، ہر ڈیبیٹ سننا ضروری نہیں، ہر آبجیکشن کا شکار ہونا بھی عقل مندی نہیں۔ اپنا ذہن کسی شک کرنے والے کو نہ دیں، کیونکہ جب انسان کسی کی سوچ کے مطابق سوچنے لگ جاتا ہے تو وہ بھی اسی دھارے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ Not every question deserves your attention، کچھ سوال ٹروتھ سیکھ نہیں کرتے بلکہ فیتھ ڈرین کرتے ہیں۔ حق رب کی طرف سے ہے تو انسان کا کام کیا ہے؟ اس پر جم جانا، اسے ڈیفینڈ کرنے کے لیے ہر شک کے پیچھے بھاگنا نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ڈاؤٹ سے، شبہات سے بچا لیں اور حق پر یقین کرنے والا بنا دیں۔ کرنے والے کام ہیں، رکوع کے ڈوز ہیں، حق کی گواہی دینا، رسول کی پیروی کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رہنمائی سے فیضیاب ہونا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف نگاہیں لگانا یعنی امید باندھنا۔ ڈونٹس ہیں نادانی، اعتراضات کرنا، الٹے پاؤں پھر جانا، خواہشات کی پیروی کرنا، ظلم کرنا، حق کو چھپانا، شک میں مبتلا ہونا، یہ چھوڑنے والے کام ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق عطا کرے۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، اللہ تعالیٰ کی زمین پر ہر جگہ، ہر مقام پر، ہر حالت میں اپنی زبان سے، اپنے عمل سے حق کی گواہی دینی ہے انشاءاللہ۔ خواہش کے پیچھے چلنا ظلم ہے۔ ہر کام کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی پسند کو سوچوں گی اور اسی کے مطابق کام کروں گی انشاءاللہ۔ تیسرے، انسانوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنے کے لیے اللہ والوں کے ساتھ مل کر مشورے سے کام کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ جن کے ذہن پر کوئی دھند نہیں ہوتی، کلیئر مائنڈڈ، روشن دماغ، جنہیں ہر چیز واضح دکھائی دیتی ہے. اور دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے ذہنوں پر کبھی دھند، کبھی دھواں، کبھی گرد چھائی رہتی ہے. نارملی اگر آپ دیکھیں تو یہ شبہات ہوتے ہیں انسان کے، انسان کی شہوات ہیں جو اس کے ذہن پر گرد کی طرح بیٹھ جاتی ہیں. پھر انسان کو زندگی کے بارے میں کلیئرلی بہت کچھ پتہ نہیں چلتا. رب العزت نے اپنے کلام میں دو طرح کے لوگوں کے بارے میں خبر دی ہے. اگر آپ اس کو اپنے پورے دل، اپنی روح، اپنی پوری فکر کے ساتھ پورے طریقے سے حاضر ہو کر اس بات کو سنیں گے، اللہ تعالیٰ کی بات کو، تو آپ انشاءاللہ تعالی حقیقت کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں گے. پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیجئے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت خاص سے ان چیزوں کے بارے میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ارشاد ربانی ہے، یہ آیت نمبر 165 ہے سورہ البقرہ. وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے، مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، جو غیر اللہ کو شریک بناتے ہیں. یحبونہم کحب اللہ، وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جو محبت اللہ تعالی سے کرنی چاہیے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ تعالی سے شدید محبت کرتے ہیں. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. وہ دیکھ لیں اس وقت کو جب وہ عذاب دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ یقیناً ساری قوت اللہ تعالی کے لیے ہے. وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور یقیناً اللہ تعالی سخت عذاب والا ہے. دو طرح کے لوگ ہیں، جن میں سے پہلی قسم ان لوگوں کی ہے جو دنیا میں کثرت سے پائے جاتے ہیں، کثیر تعداد. ساری دنیا ایسے انسانوں سے بھری ہوئی ہے جن کے ذہن پر گرد ہے، جن کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہے، پردہ پڑا ہوا ہے، جنہیں حق دکھائی نہیں دیتا، پھر سنائی بھی نہیں دیتا، پھر حق زبان پر بھی نہیں آتا. کیوں؟ ان کے سٹینڈرڈز مختلف ہیں. انہوں نے اپنی زندگی میں محبت کی ہے
تو غیر اللہ سے وہ کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے، کوئی انسان، کسی رشتے کی محبت، کسی آبجیکٹ کی محبت، مال کی محبت، عزت شہرت کی محبت، اور بہت بری محبت ہے ذات کی محبت. اور ذات کی محبت تو انسان کے پاس کچھ بھی نہیں چھوڑتی. تو کس قدر خوبصورتی ہے ان الفاظ میں. وَمِنَ النَّاسِ، دیکھیں ادھر ادھر، اپنے اندر جھانکیں، کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا دوسروں سے محبت کی ہے؟ کیا کہیں پائے جاتے ہیں؟ جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے خالص محبت نہیں کی نا، وہ بھی اسی قسم میں آتے ہیں. من دون اللہ، اللہ کے سوا انہوں نے بنا لیا ہے اپنی توجہ کا مرکز، اپنی محبت کا مرکز. کی یاد میں ہوں، کسی اور خیال میں ہوں، تو شیطان آپ کو ڈرائیو کرے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ دشمنی نہ کرے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ کو رب کی نظروں سے گرانے سے باز آ جائے. ہر بار وہ ایسا کام کرواتا ہے، آپ کو گلٹ میں ڈال دیتا ہے. پھر جب انسان گلٹ میں چلا جاتا ہے تو کہتا ہے دیکھا تم نے فلاں وقت بھی خراب کیا تھا، فلاں وقت بھی، فلاں وقت بھی، فلاں وقت بھی. جب انسان گلٹ میں چلا جاتا ہے تو دلدل ہے نا، پھر نکل نہیں پاتا. تو گلٹ میں گئے ہوئے انسان کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے اللہ رب العزت کی طرف سے دی گئی بشارت. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. کہہ دو اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، یعنی جنہوں نے اللہ رب العزت کو چھوڑ کر کسی اور کے بارے میں سوچا، کسی اور کو اپنی یادوں میں بسایا، کسی اور کو بڑا جانا، چاہے اپنی ذات ہی کیوں نہ ہو، تو ان سے کہہ دو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا. تو اب دیکھیے کہ جس وقت کوئی انسان کسی ریاکشن میں ہوتا ہے، مثال کے طور پر کسی کی بات کی وجہ سے کوئی ہٹ فیل کر جاتا ہے، تو اللہ کے خیال میں تو نہیں ہوتا نا. ڈی ٹریک تو کر دیا نا ابلیس نے، ریاکشن لگا دیا نا. جب تو انسان سمجھتا میں تو پورا مومن ہوں، مجھے تو کوئی چیز نقصان ہی نہیں دیتی. حالانکہ ریاکشن کے وقت اسے سب کچھ بھول جاتا ہے، اسے کچھ یاد نہیں ہوتا میں کس کا بندہ اور میں کون، اسے صرف میں یاد رہتی ہے. وہ کہتا ہے مجھے کسی نے کہا، میری ذات پر بات، میرے مقام کو گرایا. اب یہ دوسرا رخ ہے نا، ایک تو غم کا رخ تھا اور دوسری طرف اب دیکھیے یہ رخ ہے، یہ اینگل ہے تکبر کا. وہ اتنے پیارے بندوں پر کیسی سوچ مسلط کر دیتا ہے، انہیں کبر میں، ذات کی بڑائی میں مبتلا کر دیتا. وہی بات ہے نا، انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں. انسان کو پتہ نہیں چلتا نا اس کے اندر کون کون سی بیماریاں ہیں، کہاں پر حسد چھپا ہوا ہے، کہاں تکبر ہے، کہاں خود پسندی عجب ہے، کہاں پر بدگمانی ہے، کہاں کینہ اور بغض ہے. ہم تو اللہ کے لیے پیدا کیے گئے، ہم سب اللہ تعالیٰ کے لیے پیدا کیے گئے، پھر ہم نے اپنے دل میں کیا رکھ لیا؟ دل شفاف نہیں ہوتا تو وہاں رب کی یاد جگہ نہیں بنا پاتی. پھر یہ سب کیا ہے؟
ہم نے اپنے دل میں کیا بسا لیا؟ ذات کا بت، ذات کی محبت سب سے برا بچڑا ہے. جتنی بیماریاں انسان کو لاحق ہوتی ہیں نا، اس ذات کی وجہ سے، اپنی ذات کی وجہ سے، جس سے وہ بہت محبت کرتا ہے، جس کی خاطر وہ جیتا ہے اور جس کی خاطر وہ مر جانا چاہتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ ان ساری خرابیوں کے ساتھ انسان کا دل گرد آلود نہیں رہتا، دھواں دھواں نہیں رہتا. انسان کے لیے کیسے ممکن ہوتا ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے سب کچھ کلیئرلی دیکھنے کے قابل ہو جائے؟ ممکن نہیں ہوتا نا. آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے جس وقت آپ غم میں ہوتے ہیں، جس وقت آپ غصے میں ہوتے ہیں؟ اینگر ایک ریاکشن ہے نا. غصہ کیوں آتا ہے؟ جب کچھ برا لگتا ہے. برا کسی کو بھی لگ سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے کبھی غصہ نہیں کرتے تھے، انتقام بھی نہیں لیتے تھے. کیا ہمارے لیے رسول اللہ کو فالو کرنا لازم نہیں ہے؟ جب تک انسان کو اپنی ذات کی وجہ سے غصہ آتا ہے، وہ گلٹ میں جاتا ہے، وہ بدگمان ہوتا ہے، وہ کینے اور بغض میں مبتلا ہوتا ہے، حسد کا شکار ہوتا ہے، تکبر میں مبتلا ہوتا ہے، جتنی بھی برائیاں ہیں، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ انسان غافل ہو جاتا ہے. غفلت. جب انسان غافل ہو جاتا ہے تو ابلیس اس کو ڈرائیو کرتا ہے. پھر وہ جو کہتے ہیں نا، مومن خدا کو بھول گئے اضطراب میں. تو اضطرابی کیفیت چاہے غم کی ہو چاہے غصے کی ہو، اضطرابی کیفیت میں انسان اپنے رب کو بھول جاتا ہے. بھول جانے والا بھلا کب محبت کرتا ہے؟ محبت کرنے والا کبھی نہیں بھولتا. تو اپنے بھول جانے سے دیکھیے کتنی بار بھولتے ہیں، لیکن اللہ پاک بڑا مہربان ہے، اسے پتا ہے بندہ بھول سکتا ہے. وہ پھر بھی اپنی طرف آنے والا دروازہ کھلا رکھتا ہے. وہ کہتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اپنے رب کو یاد کرو جب تم بھول جاؤ. چلو دوبارہ یاد کر لو. چھوڑو کہاں تم غم میں ڈوبنے لگے تھے. ایک بار اس کڑے کو تو پکڑ لو. وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. جس نے اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیا نا، اسے سیدھا راستے پر چلا دیا گیا. صرف دکھا نہیں دیا گیا، اسے چلا دیا گیا. کیا کریں گے دل میں غم پال کے؟ کیا کریں گے گلٹ میں رہ کے؟ کیا کریں گے تکبر کر کے؟ بدگمان رہ کے کیا ملے گا؟ کینہ اور بغض پال کے کہاں چلے جائیں گے؟ حسد کر کے کیا لینا ہے؟ آگ جو نیکیاں بھی جلا دے. کیوں نہیں ان ساری کیفیات سے نکلنے کے لیے وہ دعا کر لیتے اپنے رب سے جو اس نے سکھائی ہے، اپنے رسول کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے کہ اے اللہ اچھے اخلاق کی طرف میری رہنمائی فرمائیے. آپ کے سوا کوئی اچھے اخلاق کی طرف رہنمائی کرنے والا نہیں، اور برے اخلاق سے مجھے بچا لیجیے. آپ کے سوا کوئی برے اخلاق سے بچانے والا نہیں. تو مجھے یہ بتائیے کہ کوئی اللہ سے محبت بھی کرے، اللہ سے تعلق بھی رکھے، اس پر ایمان بھی رکھے، اور برائیوں کو بھی اپنے ساتھ سینے سے لگا کے بیٹھا ہوا، کیا آپ اپنے آپ کو بتا سکتے ہیں کہیں آپ غم میں تو مبتلا نہیں ہیں؟ کہیں آپ تکبر میں تو مبتلا نہیں ہیں؟ کسی سے حسد تو نہیں ہے؟ کسی کے بارے میں دل میں کینہ اور بغض تو نہیں پال رکھا؟ تو یاد رکھیے گا، جس دل کے اندر اتنے بچھو رہتے ہوں
جس دل کے اندر اتنے بڑے بڑے مگرمچھ ہوں، جس دل کے اندر اتنے سانپ ہوں جو ہر وقت ڈسنے کے لیے بےتاب ہوں، اس دل میں رب کی یاد کہاں سے آئے گی؟ پھر کیا کرنا ہے؟ اللہ سے محبت یا غیر اللہ سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب للہ وابغض للہ وآتا للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ آپ نے فرمایا جس نے اللہ سے محبت کی، اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے بغض رکھا، یعنی بغض رکھا جا سکتا ہے لیکن اللہ کے لیے، اور ظاہر ہے کہ وہ اللہ والوں سے تو بغض نہیں رکھا جا سکتا۔ جو اللہ رب العزت کی خاطر اپنی زندگیاں لگائیں، اللہ رب العزت کی خاطر کام کریں، ان سے تو بغض نہیں رکھا جا سکتا۔ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، اور جس نے اللہ کے لیے بغض رکھا اللہ کے دشمنوں سے، وَآتَى لِلَّهِ، اور اللہ کی خاطر دیا، وَمَنَعَ لِلَّهِ، اور اللہ کی خاطر روک لیا۔ کہاں کھڑے ہیں آپ؟ اپنی خاطر دیتے ہیں اور اپنی خاطر روک لیتے ہیں۔ کبھی علم کو روک لیتے ہیں، کبھی گائیڈ لائن کو روک لیتے ہیں، کبھی تعلق کو روک لیتے ہیں، پھر کہاں سے آئے گی صدائے لا الہ الا اللہ؟ اس اینگل پر تو کوئی سوچتا بھی نہیں کہ یہ بھی دراصل شرک ہی کی قسمیں ہیں۔ غیر اللہ سے محبت، غیر اللہ کو توجہ کا مرکز بنانا، اور اللہ کے لیے نہیں، ذات کے لیے نفرت کہیں کا بھی نہیں چھوڑتی۔ اپنی ذات کے لیے آپ بغض رکھیں گے، کہیں کے بھی نہیں رہیں گے۔ جو اللہ کا نہیں رہتا وہ کسی کا بھی نہیں رہتا۔ تو نارملی دیکھیں لوگ ان چیزوں میں پھنسے ہوئے، کہیں نہ کہیں کوئی چیز کسی کے پاؤں کو پکڑ کر بیٹھی ہوئی، ایسے لگتا ہے پاؤں کی بیڑی ہے۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، آپ آزاد ہیں یا بیڑیاں زنجیریں ہیں؟ اپنے ساتھ سچے ہیں تو اپنی نوٹ بک پر لکھیں۔ اگر آپ اپنے ساتھ مخلص ہیں، اپنے ساتھ مخلص ہیں تو اٹھ کے بات کر لیجئے، پوچھ لیجئے، دوسروں کو بھی فائدہ ہو جائے گا۔ تو اگر آپ غیر اللہ کی زنجیروں میں بندھے ہوئے ہیں، اگر آپ نے غیر اللہ کی بیڑیاں پہن رکھی ہیں، چاہے وہ اپنی ذات کی بیڑی ہو، تو یاد رکھیے گا آپ اللہ کے غلام نہیں بن سکتے۔ دو راستے چوز تو کرنا ہے۔ آج ڈیسائیڈ کر لیں گے، آسانی ہو جائے گی۔ ہمیشہ کے لیے یہ ڈیسیژن فائدہ دے سکتا ہے اگر آپ اس پر مسلسل غور و فکر جاری رکھیں۔ محاسبہ دل کی عبادت ہے، اسی وجہ سے محاسبہ کرنے کا نفع ہوتا ہے کہ انسان کو پتہ لگ جاتا ہے میں اس وقت کہاں ہوں۔ تو جو محاسبہ کرتا ہے وہ لوٹ آتا ہے۔ اور آپ دیکھیے، مجھے ہمیشہ وہی بات یاد آتی ہے اور بہت پیاری بات ہے، کتنی خوبصورتی سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے کانسیپٹ دیا ہے، اور جب ہم یہ الفاظ دہراتے ہیں، سنتے ہیں، یا ہم خیال میں بھی لاتے ہیں تو ہمارے لیے راستے کھل جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹ جانے والے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے یہ ہیں کہ ہم صدا کے لیے لوٹ جانے سے پہلے ہر لمحے میں اس کی طرف لوٹیں، اس کی طرف رجوع کریں۔ رجوع اللہ کا مطلب کیا ہے؟ کبھی ہمیں استغفار کی ضرورت ہے اور کب ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ ہم ہر وقت خطائیں کرتے رہتے ہیں۔ کبھی ہمیں اس سے پناہ مانگنے کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی ہمیں اس کا شکر ادا کرنے کی، کبھی ہمیں اس کی کفایت چاہیے ہوتی ہے، کبھی ہم اس کی ثنا بیان کرتے ہیں،
تو اس کی طرف تو لوٹنا ہے. بس آپ یوں سمجھ لیجئے ایمان والی زندگی اللہ کی طرف لوٹنے والی زندگی ہے. جو انسان اس عمل کو سیکھ لیتا ہے کہ وہ جہاں کہیں ہے، جس حالت میں بھی ہے، اگر وہ اپنی سوچ کو اپنے رب کی طرف لوٹا لیتا ہے، اس میں کامیاب ہو گیا ہے نا، تو سمجھ لیں کہ وہ صراط مستقیم پر چلنے میں کامیاب ہو گیا. الحمدللہ. تو یہ سوچ کا سفر ہے جہاں سے ابلیس جو ہے وہ کوئی نہ کوئی در کھلا رکھتا ہے اور اس در سے، اس دروازے سے گزرنے والا صراط مستقیم سے نکل جاتا ہے. مجھے کبھی یوں محسوس ہوتا ہے جیسے صراط مستقیم ایسا راستہ ہے، بنتا تو ہمارے شعور میں ہے، لیکن اس کے ارد گرد ہر طرف دروازے کھلے ہوئے اور ہر طرف سے کال ہے، کال ہے، کال ہے، کال. رائٹ والے اکثر دروازے بند ہیں کیونکہ اللہ والے کم ہی کال دیتے ہیں، اور لیفٹ سائڈ والے سارے دروازے کھلے. کوئی مقام ایسا نہیں ہے جہاں سے کوئی نہ کوئی کال نہ آ رہی ہو. انسان گزرتا چلا جاتا ہے اور کال آتی چلی جاتی ہے، لیکن اپنی ذات پر اعتماد کرے گا انسان تو پھر پھنس جائے گا. اللہ پر اعتماد کر کے انسان اس راستے پہ آگے جا سکتا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. صرف آپ کی ہم عبادت کرتے ہیں، صرف آپ سے ہم مدد چاہتے ہیں. اللہ کی مدد مانگنی ضروری ہے. تو دو طرح کے لوگ ہیں جہان میں. ایک وہ ہیں جو اپنے آپ میں پھنسے ہوئے ہیں، یا اس جہان میں اللہ کے سوا کسی بھی اور چیز کو اپنا مرکز توجہ بنائے ہوئے ہیں. وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے. جس سے انسان محبت کرتا ہے اس کے لیے وقت لگاتا ہے، جس سے انسان محبت کرتا ہے اس کو یاد کرتا ہے، جس سے انسان محبت کرتا ہے اس کے ریفرنس سے سوچتا ہے، اس کے ریفرنس سے زندگی بدل لیتا ہے. جس سے انسان محبت کرتا ہے نا، اس کے رنگ میں رنگ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو غیر اللہ سے محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے. اس کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ شرک کرتے ہیں. اسی کو شرک کہتے ہیں نا. شرک کرنے سے مراد کیا ہے؟ شیئر کرنا، یعنی دل میں اللہ کی بات بھی ہے لیکن اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی اس قابل سمجھنا. جیسے اللہ کو طاقتور سمجھتے ہیں کسی اور کو بھی طاقتور سمجھنا. جب توحید کے موضوع پہ بات ہوتی تو انسان کو اس وقت سمجھ نہیں آتی کہ اچھا میں بھی کسی کو پاورفل سمجھتا ہوں. لیکن زندگی میں جب آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو فوراً پتہ لگ جاتا ہے، لگ سکتا ہے کہ آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اور آپ اپنی ذات کی طرف دیکھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں میں تو نہیں کر سکتا. تو آپ نے پاورفل کسے سمجھا؟ کسی کو بھی نہیں. بظاہر اللہ کی طرف دیکھا نہیں، خود کی طرف دیکھا، پاور نظر نہیں آئی تو ہمت ہار بیٹھے. کیا یہ رویہ درست ہے؟ جو ایسے میں مایوس ہو جاتا ہے تو یہ مایوسی جو ہے کفر تک پہنچا دیتی ہے. اس عمل کو سیکھ لیتا ہے کہ وہ جہاں کہیں ہے، جس حالت میں بھی ہے، اگر وہ اپنی سوچ کو اپنے رب کی طرف لوٹا لیتا ہے، اس میں کامیاب ہو گیا ہے نا، تو سمجھ لیں کہ وہ صراط مستقیم پر چلنے میں کامیاب ہو گیا. الحمدللہ. تو یہ سوچ کا سفر ہے جہاں سے ابلیس جو ہے وہ کوئی نہ کوئی در کھلا رکھتا ہے اور اس در سے، اس دروازے سے گزرنے والا صراط مستقیم سے نکل جاتا ہے. مجھے کبھی یوں محسوس ہوتا ہے جیسے صراط مستقیم ایسا راستہ ہے، بنتا تو ہمارے شعور میں ہے، لیکن اس کے ارد گرد ہر طرف دروازے کھلے ہوئے اور ہر طرف سے کال ہے، کال ہے، کال ہے، کال. رائٹ والے اکثر دروازے بند ہیں کیونکہ اللہ والے کم ہی کال دیتے ہیں، اور لیفٹ سائڈ والے سارے دروازے کھلے. کوئی مقام ایسا نہیں ہے جہاں سے کوئی نہ کوئی کال نہ آ رہی ہو. انسان گزرتا چلا جاتا ہے اور کال آتی چلی جاتی ہے،
لیکن اپنی ذات پر اعتماد کرے گا انسان تو پھر پھنس جائے گا. اللہ پر اعتماد کر کے انسان اس راستے پہ آگے جا سکتا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. صرف آپ کی ہم عبادت کرتے ہیں, صرف آپ سے ہم مدد چاہتے ہیں. اللہ کی مدد مانگنی ضروری ہے. تو دو طرح کے لوگ ہیں جہان میں. ایک وہ ہیں جو اپنے آپ میں پھنسے ہوئے ہیں, یا اس جہان میں اللہ کے سوا کسی بھی اور چیز کو اپنا مرکز توجہ بنائے ہوئے ہیں. وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے. جس سے انسان محبت کرتا ہے اس کے لیے وقت لگاتا ہے, جس سے انسان محبت کرتا ہے اس کو یاد کرتا ہے, جس سے انسان محبت کرتا ہے اس کے ریفرنس سے سوچتا ہے, اس کے ریفرنس سے زندگی بدل لیتا ہے. جس سے انسان محبت کرتا ہے نا اس کے رنگ میں رنگ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو غیر اللہ سے محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے. اس کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ شرک کرتے ہیں. اسی کو شرک کہتے ہیں نا. شرک کرنے سے مراد کیا ہے؟ شیئر کرنا, یعنی دل میں اللہ کی بات بھی ہے لیکن اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی اس قابل سمجھنا. جیسے اللہ کو طاقتور سمجھتے ہیں کسی اور کو بھی طاقتور سمجھنا. جب توحید کے موضوع پہ بات ہوتی تو انسان کو اس وقت سمجھ نہیں آتی کہ اچھا میں بھی کسی کو پاورفل سمجھتا ہوں. لیکن زندگی میں جب آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو فوراً پتہ لگ جاتا ہے, لگ سکتا ہے کہ آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اور آپ اپنی ذات کی طرف دیکھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں میں تو نہیں کر سکتا. تو آپ نے پاورفل کسے سمجھا؟ کسی کو بھی نہیں. بظاہر اللہ کی طرف دیکھا نہیں, خود کی طرف دیکھا, پاور نظر نہیں آئی تو ہمت ہار بیٹھے. کیا یہ رویہ درست ہے؟ جو ایسے میں مایوس ہو جاتا ہے تو یہ مایوسی جو ہے کفر تک پہنچا دیتی ہے. ابلیس کا سب سے بڑا ہتھکنڈا یہ ہے کہ انسان کو مایوس کر دے, کسی طرح سے اسے گلٹ میں ڈال کر مایوسی کی اتھا گہرائیوں میں لے جائے. تو جو بھی اللہ کو چھوڑ بیٹھتا ہے وہ کسی نہ کسی گھن چکر میں تو ضرور پھنس جاتا ہے. اس لیے ہمیں دیکھنا ہے توحید اور شرک کے فرق کو. ایک طرف اللہ کی محبت ہے, اللہ کو پاورفل سمجھنا ہے, اللہ کی ذات پر سچا یقین کرنا ہے. جب انسان اللہ کی ذات پر سچا یقین کرتا ہے تو روحانی اور نفسیاتی سطح پر اللہ تعالیٰ سے سچا رشتہ قائم کر لیتا. یقین کے بغیر کہیں بھی رشتہ استوار نہیں ہوتا. اور جہاں نفسیاتی سطح پر اللہ تعالیٰ سے رشتہ قائم ہو جاتا ہے تو اس کی روح کے تاروں پر اللہ تعالیٰ کی ہستی جگمگا اٹھتی ہے. پھر اس کی یادوں میں اس کا رب آ جاتا ہے, وہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے. دیکھیں آپ کو کوئی نہ کوئی میموری کارڈ تو چاہیے, کسی نہ کسی کی یاد چاہیے. اگر آپ اللہ کو یاد نہیں کریں گے تو کسی اور کی یاد آ جائے گی. شرک ہو گیا نا. آپ نے کسی نہ کسی کو تو پاورفل سمجھنا ہے نا, ورنہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. پاور تو آپ کو ہر وقت چاہیے. اگر آپ اللہ کو پاورفل نہیں جانیں گے تو کسی نہ کسی پاور کی طرف تو نظر جائے گی نا, تو شرک ہو جائے گا. تو اگر آپ دل کے پورے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے روحانی طور پر جڑ جاتے ہیں تو آپ کی روح جگمگا اٹھتی ہے, مایوسی دور ہو جاتی ہے, غم کے بادل چھٹ جاتے ہیں, اور وہ جو ایگریشن ہے, وہ جو آپ کا اینگر ہے, وہ کہیں دور چلا جاتا ہے. اور انسان جب اللہ تعالیٰ کی ذات کو بڑا بنا لیتا ہے نا اور اسی کی پسند کی زندگی گزارتا ہے تو بدگمان نہیں ہوتا, کینے اور بغض میں مبتلا نہیں ہوتا, پھر وہ حسد نہیں کرتا, تو اس کی ساری بیماریاں بھی دور ہو جاتی ہیں. اب روحانی طور پر وہ صحت مند ہو جاتا ہے نا. ایک اللہ کا تعلق اسے کتنی بڑی بیماری سے نکال لیتا ہے. یقین کریں جیسے
جسم کے لیے کینسر ایسا مرض ہے نا جس کے بارے میں ہر کوئی یقین کر لیتا ہے جس کو کینسر ہوا بس اس کی موت آئی. حالانکہ موت تو ویسے بھی آ جانی, لیکن جتنا کینسر کے ساتھ موت کا یقین ہے شاید ویسے موت کا یقین نہیں ہے. کیا اس دنیا میں ایسا نہیں جس کو کینسر ہو جاتا ہے سب کے دل ڈر جاتے ہیں کہ بس اب یہ گیا جہان سے. تو کبھی آپ نے سوچا کہ روح کے کینسر بھی ہے نا؟ کینسر ہی تو ہے مایوسی, کینسر ہی تو ہے اپنی ذات کی محبت, بدگمانی. بدگمانی ذرا پہلی سٹیج ہے, لیکن بدگمانی کی عادت جسے ہو جاتی ہے وہ دل میں بغض پالنے لگتا ہے, اور بغض کی وجہ سے اس کے دل میں کبھی رب کی یاد نہیں سما پاتی, اور رب کی طرف رخ کر ہی نہیں سکتا. اس کا سب سے پہلا مظہر یہ ہوتا ہے وہ نماز چھوڑ دیتا ہے مومن ہونے کے باوجود. خواہ مایوس ہو, مایوسی میں نمازیں مس ہونی شروع ہو جاتی ہیں, یہ انڈیکیشن ہے. بہت عبادت گزار بھی ہوگا اس کی بھی نمازیں مس ہوں گی. جو بدگمان ہوتا ہے, جو بغض میں مبتلا ہوتا ہے, بغضی شخص جو ہے نا, بغض رکھنے والا, وہ نمازی نہیں ہو سکتا, اور نمازی بغض نہیں رکھ سکتا. دو چیزیں ساتھ ایک تھوڑے عرصے تک چلتی ہیں, اس کے بعد یا نماز اثر دکھا دیتی ہے یا بغض اثر دکھا دیتا ہے. تو یہ بیماریاں بہت شدید ہیں. کیا ایسا نہیں ہوتا جب آپ کو بخار ہوتا ہے, جب کبھی, کیوں میں نے بخار کی اس وجہ سے بات کی ہے کہ نارملی اس کو سب لوگ ایکسپیرینس کر چکے ہوتے ہیں. کسی کو 103 104 پہ بخار ہے تو کیا اس کی ساری ایکٹیویٹیز نہیں چھوٹ جاتی؟ اس سے سوچا جاتا ہے, اس کو بہت سارے کام کرنے مشکل لگتے ہیں, چلنا پھرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. سب سے زیادہ اسے کس چیز سے محبت ہوتی ہے؟ اس وقت محبت نہیں ہوتی, اس وقت اسے پتہ ہی نہیں لگتا, وہ بار بار نیند میں چلا جاتا ہے. تو ایک انسان جو اتنی بڑی بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے نا, وہ اسی طرح سے غفلت میں مبتلا ہو جاتا ہے. غفلت بھی تو نیند کی طرح ہی ہے نا. نیند اور جاگنے کے درمیانی حالت ہے جہاں انسان کے کان بند ہو جاتے ہیں, ارد گرد والے بات بھی کریں پتہ نہیں لگتا, خود بھی پتہ نہیں لگتا کیا بات کریں, زبان بھی بند ہو جاتی ہے, آنکھیں بھی خود ہی بند ہونے لگتی ہیں. تو یہ ایک ایسے انسان کی صورتحال ہے جس کا دل بیمار ہے. بیمار دل کے ساتھ کوئی توحید پہ نہیں رہ سکتا, بیمار دل کے ساتھ کوئی اللہ کے قریب نہیں ہو سکتا, کوئی اللہ سے محبت نہیں کر سکتا. اس لیے اپنی صحت کی فکر کر لیں, اور صحت کی فکر کرنے والا سب سے پہلے اللہ کی رسی کو پکڑ لے. سب سے پہلے وہ جو مضبوط کڑا ہے نا اس کو پکڑ لے. وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ, اعتصام باللہ کیا ہے؟ اللہ کے دین کو پکڑ لینا, جو ہدایت موجود ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. جیسے شیطان وسوسوں میں مبتلا کر رہا ہے, اعوذ باللہ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, غلطی ہو گئی استغفر اللہ. بس پھر ایسا نہیں ہے کہ جیسے سمندر میں ڈوبنے والے کسی شخص کو کسی جہاز سے پھینکا ہوا یا کسی کشتی سے پھینکا ہوا مضبوط رسہ ہے, اگر اس رسہ اس کے ہاتھ میں آ جائے تو وہ یہ سوچے کہ اچھا سمندر کتنا گہرا ہے, جب میں نیچے چلا جاؤں گا تو پھر کیا ہوگا, اور یہ کہ ارد گرد کی لہریں کیسی ہیں, کون سی لہر زیادہ اونچی ہے اور کون سی زیادہ جو ہے وہ, یعنی یہ لہریں کس نوعیت کی ہیں, اور ابھی تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوگا. اس کو رسہ جب وہ پکڑ لیتا ہے تو اس کو ایک ہی فکر ہوتی ہے کہ بس یہ کہیں میرے ہاتھ سے چھوٹ نہ جائے, اور اس کی دل میں یہی چاہت ہوتی ہے کہ رسے سے مجھے کوئی اوپر کھینچ لے. تو اللہ کی رسی کو پکڑ لیں, اللہ کی رسی کو پکڑنا ضروری ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کتاب بھیجی, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا دین اپنی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے واضح کیا. تو اپنی یادوں میں اللہ تعالیٰ کو بسانا چاہتے ہیں تو اللہ پر یقین کر لیں. یقین بہت ضروری ہے, اور یقین جانتے ہیں کب آتا ہے؟ دو چیزیں آپ کے لیے سپورٹ سسٹم ہے. ایک آپ کی اپنی ذات, آپ کے آرگنز. جو آرگن سپورٹ سسٹم ہے اس پہ غور کر لیں کیسے ورک کرتا ہے, کیا قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی.
اور دوسرا لائف سپورٹ سسٹم ہے. لائف سپورٹ سسٹم جو کائنات میں انفس و آفاق میں غور و فکر اسی کو کہتے ہیں. یا اپنے آرگنز میں غور و فکر کر لیں یا پھر آفاق میں غور و فکر کر لیں. تو مومن سدا ہی ایسی زندگی گزارتا ہے جہاں پہ وہ جو کچھ دیکھتا ہے دیکھ کر اپنے رب کو پا لیتا ہے. پھر وہ اپنی یادوں میں اپنے رب کو بسانے کے قابل ہو جاتا ہے. پھر جانتے ہیں اسے اپنا رب کہاں دکھائی دیتا ہے؟ اپنے آنسوؤں میں. جب آپ کی آنکھ میں آنسو آتا ہے تو ساری دنیا دھندلا جاتی ہے نا. پھر جب آنسو ٹپک پڑتا ہے تو آپ کو پھر کلیئر نظر آنے لگتا ہے.